بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس میں ہمارا پہلا لیکچر ہے، اور پہلے لیکچر میں ہم قواعد یعنی گرامر کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ سبق پڑھنے سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا SLO ہے ہمارا رموز اوقاف یعنی وقفہ اور سکتہ کا استعمال سیکھ سکے، اور دوسرا SLO ہے بچوں معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ سکے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے قواعد کی طرف، اور گرامر کی کچھ اچھی اور نئی چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وقفہ یا سکتہ کسے کہتے ہیں۔ تو بچوں اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ ہمارا مین ٹاپک ہے علامات وقف۔ کیا ہے؟ علامات وقف۔ اور علامات وقف ان نشانات کو کہتے ہیں جن سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ لکھی گئی بات کا صحیح مطلب کیا ہے۔ تو علامات وقف بچوں وہ علامات ہیں جو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جن سے ہمیں بات کا صحیح یعنی درست مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر بات کا اصل مطلب کیا ہے۔ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے وقفہ، سکتہ، سوالیہ نشان اور ختمہ، تو پھر ہمیں یہ معلوم ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وقفہ یا سکتہ کو۔ تو دیکھیں بہت آسان سا ہے، آپ میرے ساتھ یہ مل کر پڑھیں گے کہ جب کسی جملے میں 2 یا زیادہ چیزوں یا ناموں کا ذکر ہو تو ان ناموں کے درمیان وقفہ لگاتے ہیں، اور آخری 2 چیزوں یا ناموں کے درمیان اور یا ان دونوں میں سے کوئی ایک لگاتے ہیں، یعنی یا اور لگاتے ہیں یا لگاتے ہیں۔ اب مثال سے اس کو ہم سمجھتے ہیں تو بات آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ اب کیا ہے؟ میں پیر، منگل اور بدھ کو اسکول نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 سے زیادہ دنوں کے نام ہے نا، پیر، منگل اور بدھ۔ تو پہلے 2 کے درمیان یہ نشان آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایسا نشان ہے، اسے کہتے ہیں وقفہ یا سکتہ۔ تو وقفہ کا نشان کیسے ہوتا ہے؟ ایسے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ کے لکھتے ہیں کہ میں پیر، یہ نشان، منگل اور بدھ۔ اب دیکھیں پیر اور منگل کے درمیان یہ جو نشان ہے اسے کہتے ہیں سکتہ یا وقفہ، اور آخری 2 کے درمیان کیا آ گیا؟ اور، تو اسے کہتے ہیں وقفہ یا سکتہ۔ دوسری مثال کی طرف آ جائیں۔ کتاب، کاپی اور قلم پکڑ لو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں کتاب اور کاپی کے درمیان جو نشان ہے اسے کہتے ہیں سکتہ، اور آخری 2 کے درمیان کیا آ گیا؟ اور۔ تیسری مثال دیکھیں۔ احمد، راحت اور ریان اسکول چلے گئے۔ اب دیکھیں پہلے 2 کے درمیان یہ نشان، اور آخری 2 کے درمیان کیا آ گیا؟ اور۔ تو اسے کہتے ہیں وقفہ یا سکتہ۔ تو چلے اب ان مثالوں کے بعد یہ تعریف دوبارہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی جملے میں 2 سے زیادہ چیزوں یا ناموں کا ذکر ہو تو ان ناموں کے درمیان وقفہ لگاتے ہیں۔ وقفہ یہ نشان، ٹھیک ہو گیا؟ وقفے کا نشان جی ہے۔ اور دوسری بات، اور آخری 2 چیزوں یا ناموں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اور یا ان دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھ لیتے ہیں، یا ہم لکھتے ہیں اور یا ہم لکھتے ہیں یا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 سوال آپ سے پوچھے ہیں، آپ نے یہاں پر علامات وقف لگانی ہے۔ جملہ کیا ہے؟ پہلا جملہ دیکھ لیں۔ مجھے آم، انگور، کیلے
اور امرود پسند ہیں. تو اب مجھے بتائیں آم اور انگور کے درمیان کون سا نشان آئے گا؟ جی ہاں یہ والا. اور انگور اور کیلے کے درمیان یہ نشان آئے گا سکتے. اور دیکھیں آخری دو کون سا ہے؟ کیلے اور امرود. ان کے درمیان دیکھیں اور کا استعمال ہے. تو کتنا آسان ہو گیا. تو اب ہم اس کو یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ مجھے آم، انگور، کیلے، یہ دیکھیں یہاں بھی میں نے وہ نشان لگایا، اور امرود. یہ ہو گیا آپ کا علامات وقف. دوسری مثال کی طرف آئیں. دوسری مثال کیا ہے؟ بلی، کتا، مرغی اور خرگوش پالتو جانور ہیں. اب دیکھیں بلی اور کتا، ان دونوں کے درمیان بھی علامات وقف. پھر کتا اور مرغی کے درمیان بھی علامات وقف. اور آخری دو کون سا ہے؟ مرغی اور خرگوش. ان کے درمیان کیا ہے؟ اور. کتنا آسان تھا. یہ ہو گیا علامات وقف میں سے ایک. دوسرا ہے ختمہ. اب یہ ہے، اس کا نشان کیا ہے؟ یہ. اور اس کی آسان سی تعریف ہے بچوں کہ یہ علامت جملے کے ختم ہونے کو ظاہر کرتی ہے. تو جہاں جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ ختمہ. بس آسان سی بات ہے. جیسے یہ مثال دیکھ لیں آپ. آج بہت گرمی ہے. جملہ ختم ہو گیا، یہ نشان ڈال دیا. میں کہتا ہوں میرا نام حسن ہے. جملہ ختم ہو گیا، یہ نشان لگا دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب چلتے ہیں تیسرے علامات وقف یعنی سوالیہ نشان کی طرف. اور یہ تو بہت آسان ہے. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ایسا جملہ جس میں کوئی بات پوچھی جائے یعنی سوال کیا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں. یعنی وہ جملہ جس میں سوال کیا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں. اور اس کے آخر میں یعنی سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ نشان استعمال ہوتا ہے. جیسے کیا حال ہے. اب یہ میں نے سوال کیا آپ سے نا. اب سوال کیا تو آخر میں سوالیہ نشان لگا دیں. اور سوالیہ نشان کیا ہوتا ہے؟ ایسے. جہاں جملہ ختم ہو آپ نے یہ علامت لگا دینی ہے. جیسے میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا ہے. تو آپ یہاں پر سوالیہ نشان لگا دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سوال ہے. اور جہاں سوال ہوتا ہے وہاں پر سوالیہ نشان لگتا ہے. تو بچوں یہ امید ہے آپ کو وقفہ، ختمہ اور سوالیہ نشان جو علامات وقف ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر جو سوال دیا گیا ہے کہ نیچے دیے گئے پیراگراف میں ختمہ، سوالیہ نشان اور وقفہ کی علامات لگائیے. تو پیارے بچوں آپ نے یہ پیراگراف پڑھ کر اس میں علامات وقف میں سے اگر ختمہ آتا ہے تو وہ لگا دینا ہے، اور اگر سوالیہ نشان آتا ہے جہاں پر وہاں پر سوالیہ نشان لگا دینا ہے، اور جہاں پر سکتہ ہو آپ نے وہاں پر سکتے کا نشان لگا دینا ہے. اور آپ نے یہ کام کرتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنے امی اور ابو سے مدد بھی لے سکتے ہیں. کریں گے نا؟ شاباش. اچھا دوسرا گھر کا کام. یہ آپ کے سامنے ایک بہت پیارا پیراگراف ہے بچوں. میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں اور تھوڑی سی آپ کی ہیلپ بھی کر لیتا ہوں. پیراگراف کیا ہے اور سوال دیکھیں. در ذیل اقتباس میں ختمہ، سوالیہ اور وقفہ کی علامات لگائیں. اور یہ آپ کی ورک بک میں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ورک بک میں یہ سوال حل کرنا ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اب دیکھیں یہاں جملہ ختم ہو گیا، یہاں پر آپ نے ختمے کا نشان لگا دینا ہے. آگے چلیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت علی کے بڑے صاحبزادے تھے. جملہ ختم ہو گیا, ختمہ لگا دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نیک, اس کے بعد سکتہ, رحم دل, ہمدرد اور خدا ترس انسان تھے. جملہ ختم ہو گیا. کئی بار ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے, پھر یہ بھی ظاہر نہ ہونے دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھوکے ہیں. یہاں جملہ ختم ہو گیا. کیا آپ نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ یہاں پر کون سا نشان آئے گا؟ جی, سوالیہ نشان. تو دیکھیں, آپ کے گھر کا کام میں نے آپ کو تقریباً مکمل کر کے دے دیا. تو یہ گھر کا کام آپ نے اب تو ضرور کرنا ہے. اب آ جائیں اگلے سوال کی طرف. سوال کیا ہے؟ مندرجہ ذیل واحد کے جمع لکھیں. اور یہ تو بہت آسان ہے پیارے بچوں. پہلا لفظ کیا ہے؟ ہوا. اس کی جمع کیا ہے؟ ہوائیں. شاباش. یہ کیا ہے دوسرا لفظ؟ نظر. اس کی جمع کیا ہے؟ نظریں. آنکھ. اس کی جمع کیا ہے؟ آنکھیں. جالی. اس کی جمع نہیں, جالیاں. شاباش. اور آخری لفظ ہے رحمت. اس کی جمع ہے رحمتیں. سن لیا آپ نے؟ اور اگلا سوال تو بہت آسان ہے. در ذیل کے متضاد لکھیں. اور متضاد آپ کو ہم کلاس 1 اور 2 میں کافی دفعہ پڑھا چکے ہیں کہ متضاد کہتے ہیں جو اس لفظ کا الٹ معنی بتائے. الٹ معنی جیسے سفید, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ چلیں بتائیں. شاباش. کالا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ نے ان الفاظ کے متضاد تلاش کرنے ہیں. جیسے دکھ, اس کا متضاد کیا ہوگا؟ سکھ. چین. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جینا, اس کا کیا ہوگا؟ مرنا. تو آپ نے ان الفاظ کے متضاد بھی لکھ لینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف جو کہ آپ کی ورک بک میں موجود ہے. سوال کی طرف آئیں. سوال کیا لکھا ہے؟ درست جواب کا انتخاب کریں. تو بچوں آپ کے سامنے یہ 1 2 3 4 اور 5 بہت آسان سے سوالات لکھے ہیں اور ان کے آپشنز بھی آپ کو یہاں دیے ہوئے ہیں. اور آپ نے اس سوال کے جوابات جو ان 3 میں سے کوئی ایک درست ہوگا اس کو آپ نے منتخب کر دینا ہے. اس سے پہلے سوال کی طرف آئیں. لفظ آثار, اس کا واحد کیا ہے؟ اثر. شاباش. تو آپ نے اس کو یہاں پر ٹک کر دینا ہے. اسی طرح لفظ کی جمع ہے الفاظ. شاباش. تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے. اسی طرح سوال نمبر 3 4 اور 5 کو بھی آپ نے حل کرنا ہے. اور یہ سب واحد اور جمع کے سوالات ہیں. یہ جتنے بھی سوالات ہیں یہ واحد اور جمع کے ہیں. اور اگلے سوال کی طرف آ جائیں. یہ سوال اور جواب جو ہیں یہ الفاظ اور متضاد کے بارے میں ہیں. تو پیارے بچوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو جملہ آپ کے سامنے ہے اس میں خط کشیدہ الفاظ جیسے یہ مشکل, زندگی, گرمی اور سوال, آپ نے ان کے متضاد یہاں پر لکھنے ہیں اور ان کے متضاد یہاں پر لکھ کر اسی جملے کو دوبارہ یہاں پر لکھ دینا ہے. جیسے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں یا سوال نمبر 4 آسان سا جو ہے, آج بہت گرمی ہے اور گرمی کا متضاد کیا ہے؟ سردی. تو آپ نے جملہ یہاں پر لکھ دینا ہے آج بہت سردی ہے. دیکھیں گرمی کی جگہ اس کا متضاد لگا دیا کیا؟ سردی. اور سوال کا متضاد کیا ہوگا؟ جواب. تو آپ نے یہی جملہ یہاں پر لکھ کے آگے اس کا متضاد لکھ دینا ہے اور آپ نے یہ 5 کے 5 سوال آپ نے حل کر دینے ہیں. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.